صلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. سبزیوں کا رواج بڑھ گیا، سبز چیزوں کا رواج، نام مختلف دے دیا، سیلڈ دے دیا، سلاد دے دیا، ویجیٹیرین دے دیا. سبزیاں دراصل ایک پکار ہے فطرت کی طرف لوٹ آنے کا، نیچر کی طرف لوٹ آنے کا پکار ہے. اس پکار کو ہم اس وقت سنتے ہیں جب سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں. ساری دنیا گوشت کے پیچھے پڑ گئی. ایک سفر میں مجھے ایک صاحب نے کہا کہ شکر ہے برائلن مرغی آ گئی ہے، اگر برائلن مرغی نہ آتی جتنا ہم گوشت ہمارے منہ کو لگا ہے ہم انسان کو کھا جاتے. شکر ہے برائلن مرغی آ گئی. اب اس سے بھی دنیا واپس پلٹ رہی ہے گوشت کی طرف، پھر گوشت سے چھوٹا گوشت، پھر اس طرح پھر اب واپس سبزیوں کی طرف آ رہی. اور سبزیوں کی طرف آنا سبزیوں کو قیمت کو بڑھا گئی، کیونکہ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی، ضرورت زیادہ ہو گئی، دنیا اس کی طرف مائل ہو گئی. اچھا ہوا، سبزیاں زندگی ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے. سب سبزیاں ایسی سبزیاں کہ جو بہت مرچ مسالے میں بھونی نہ گئی ہوں، اور ایسی سبزیاں جن کو بہت زیادہ گھی تڑکے نقصان نہ دے چکے ہوں. کیونکہ سبزیوں کو جو چیزیں سب سے زیادہ نقصان دیتی ہیں وہ مرچ مسالے، اس کو بھوننا، وہ چیزیں نقصان دیتی. کبھی نہ ہم زندگی میں ایسی سبزیاں بھی کھائیں جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی لیکن مل جاتی ہیں، عام لوگ جانتے نہیں ہیں. صحرائی سبزیاں، ڈیزرٹ کی یہ صحرائی سبزیاں سندھ سے شروع ہوتی ہیں جس کو تھر کہتے ہیں، اور یہ سندھ کا صحرا اس کو تھر کہتے ہیں. پھر وہی سندھ کا صحرا اگر رحیم یار خان کی طرف، صادق آباد کی طرف آتا ہے تو اس کو روہی چولستان کہتے ہیں. پھر یہ چلتی چلتی بارڈر سے آگے پھر جیسلمیر اور انڈیا، راجستھان، یہ ایک ہی پٹی چل رہی ہے. علاقے کے آتے ہی اس کے نام بدل رہے ہیں، پٹی تو ایک ہی ہے. کبھی اس کی سبزیاں بھی کھا کے دیکھیں. یہ سبزیاں زندگی کی صحت کے لیے لاجواب ہیں. صحراؤں کی سبزیوں میں ایک سبزی ہے جسے ایک درخت ہوتا ہے جسے کری کہتے ہیں، اردو میں کریل بھی کہتے ہیں. اس کے پھل لگتے ہیں، اس کے پھول لگتے ہیں، ان پھلوں کا اچار بھی ڈالتے ہیں، ان پھلوں کو کاٹ کے پکایا بھی جاتا ہے، اس پہ پھول لگتے ہیں. یہ جو کریل اور کری کا درخت ہے، ایک درخت ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. پہلے دور میں اس کو فرنیچر کے طور پہ اور خاص طور پہ چھت ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، کیونکہ اتنا کڑوا ہے کہ دیمک اس کے قریب نہیں جاتی اور اس کو دیمک نہیں کھاتی. کریل کے درخت کو آپ اگر سمجھ لیں، کریل کا درخت، کری کا درخت، اس پہ کانٹے ہوتے ہیں، سارے کانٹے ہوتے ہیں. کریل کے درخت پہ پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، اس کی لکڑی. میں آج صحرائی ان جڑی بوٹیوں کو، صحرائی سبزیوں کو اور صحرائی چیزوں کو کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحراؤں میں کیا خزینے دفن ہیں. جی ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب، میرا مسئلہ ہے، میرا بیٹا 2-3 سال سے بیمار ہے. جی جی. اس کو یہ ادھر جاتا ہے کانشیس تو 2-3 گھنٹے بعد 5 گھنٹے تک واپس نہیں آتا ہے، واش کرتا ہے جی. اور سوئے ہوئے ناقابل ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی پڑھائیاں اس کا ٹائم نہیں ملتا. آپ کی آواز درمیان میں کٹ رہی ہے، آپ کی آواز. اس کی کافی طبیعت خراب رہتی ہے، نہ پڑھ سکتے، نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کالج کا کام کر سکتے ہیں.
مجھے آواز پوری سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ بچے کی بات کر رہے ہیں، پڑھائی، اس کے بعد آواز کٹی ہے، پلیز. ہاں جی، وہ واش روم میں بہت ٹائم لیتا ہے. ٹائم لیتا ہے، واش روم میں بہت ٹائم لیتا ہے. جی جی. اور ابھی چڑچڑا ہو گیا ہے، چیزیں بھی چھوٹنے لگتی ہیں. اس کی عمر کتنی ہے، ایج کتنی ہے؟ 18. جی 18 سے. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں لاہور سے آتی ہوں. جی جی. اچھا، بیٹے کا نام؟ عبداللہ. اور آپ کا نام؟ عالیہ. جی، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں اس کے لیے کچھ بتا دوں، کیا کروں، کیا کھلاؤں، کچھ صحیح کروں. وہ تو بالکل بہت بیمار ہے، رونے لگتا ہے. ٹھیک ٹھیک، میں آپ کو بتاتا ہوں. انشاءاللہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہوگا، صحت مند ہوگا، اس کے مزاج کی تلخی سختی وہ ختم ہوگی، اور جو غیر ضروری اس کی حرکات ہیں یا ایسی جگہوں پہ وقت زیادہ لگانا جہاں ضرورت نہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگی. آپ محترمہ ایسا کیجئے، آپ ہمارا وظیفہ ہے افاسبتم اور اذان، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، یا افاسبتم انما خلقناکم، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 3 بار درود پاک، اور اذان، جو اذان ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے، اس اذان اور افاسبتم ان دونوں کو مسلسل پڑھیں. یعنی افاسبتم والی آیت پوری، یعنی سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، اور اذان، اس کو مستقل آپ پڑھیں، توجہ سے، یقین سے، اعتماد سے پڑھیں، اور دھیان سے پڑھیں، اور پوری ذمہ داری سے پڑھیں. افاسبتم اور اذان کا عمل پوری دھیان سے، پوری توجہ سے پڑھیں. دن میں ہر نماز کے بعد چاہیں، یعنی افاسبتم 7 بار پوری 4 آیات، اور اذان 7 بار، اور بیٹے کے کانوں میں دم کریں. اگر وہ کانوں میں دم نہیں کرنے دیتا یا قریب نہیں ہے، اس کے تصور میں، پہلے دائیں کان میں پھر بائیں کان میں. اس کے علاوہ بھی آپ اس کو مستقل پڑھ سکتے ہیں، صبح شام بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ تو آپ نے کانوں میں دم کرنا ہے. ایک وظیفہ ہے حامیم لا ینصرون، یہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن میں بھی موجود ہے. حامیم لا ینصرون، یہ کھلا پڑھیے اور بہت زیادہ پڑھیے، آپ پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تصور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس کو آپ مستقل پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت رزلٹ ملے گا. حامیم لا ینصرون، لیکن بہت پڑھیے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے آپ پوری ذمہ داری سے پڑھیں گے. ایک دوا اس میں استعمال کے لیے دیتا ہوں میں آپ کو. امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی پروگرام دیکھنے والے ہیں وہ کاغذ قلم تو ساتھ لے کر ہی بیٹھے ہوں گے. عناب، استخدوس، افتیمون اور بادرنج بویا اور سونف. میں پھر دہراؤں گا، عناب، افتیمون، استخدوس، بادرنج بویا اور سونف. یہ 50-50 گرام آپ لے لیجئے، صاف کر لیں، پتھر، کنکر، مٹی وغیرہ لے کر آپ اس کو ہلکا سا کوٹ لیجئے. بس 2 بڑے چمچ کے برابر آپ لیجئے، اور 1 کلو ابلتے پانی میں رات کو بھگو کے رکھ دیں. 2 بڑے چمچ کے برابر اتنا سا لے کر 1 کلو ابلتے پانی میں رات کو آپ بھگو کے رکھیں. صبح اٹھ کے اچھی طرح مل چھان لیں، اچھی طرح سے، اور اس میں شہد کے 2 چمچ ملا لیجئے، اور یہ پانی سارا دن بیٹے کو پلائیں. شام کو اس طرح پھر بھگوئیں، صبح کے لیے روزانہ یہ پانی آپ پلائیں. اور یہ وظیفہ حامیم لا ینصرون، افاسبتم اور اذان کا عمل آپ کو 6 عرصہ لگاتار کیجیے. بیٹے میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا، نفسیاتی الجھنیں ختم ہوں گی، ذہنی کھچاؤ تناؤ ختم ہوگا، تعلیم کی طرف، اپنے کیریئر کی طرف توجہ دے گا انشاءاللہ، اور بہتر ترقی، کامیابی کی خوشخبری آپ سنیں گے. اور آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا صلہ ملے گا، رزلٹ ملے گا، بہت بہتری ملے گی. کچھ عرصہ لگاتار کیجیے گا. آج کل نوجوان نسلوں کی بڑھتی ہوئی ذہنی الجھنیں، اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ دراصل باہر کے کھانے ہیں، نیٹ، موبائل اور خواہشات. یہ جو خواہشات کی زندگی ہے، یہ انسان کو ذہنی طور پہ مفلوج کر دیتی. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو تھوڑا سا اس توجہ پہ لے آئیں، اور اس کو بھی کہیں کہ وہ حامیم لا ینصرون پڑھے، چاہے کھلا پڑھے، تھوڑا پڑھے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو ضرور پڑھائیں. اور آپ بھی کچھ عرصہ لگاتار یہ دوا بھی کیجئے، یہ دعا بھی، انشاءاللہ فائدہ ہوگا.
تو میں صحرائی ایک درخت کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ کوئی ناممکن نہیں، یہ صحراؤں میں بھی ہوتا ہے، جنگلوں میں بھی ہوتا ہے، پنجاب، سندھ، یہ ساری پٹیوں میں یہ کروڑوں درخت ہیں، کروڑوں، یہ میں لفظ کروڑوں کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، بھرے ہوئے ہیں۔ کریل بھی کہتے ہیں، کری بھی کہتے ہیں، یہ ایک درخت ہوتا ہے۔ اس کی راکھ، اس کا پھل، اس کے فائدے بتاؤں گا۔ اس کی راکھ، اس کا پھل، اس کے پھول اور اس کی شاخیں۔ ملتان کا واقعہ ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، مخلص ہیں، ان کا بیٹا موٹر سائیکل پہ حادثہ ہوا، بہت خطرناک حادثہ ہوا ان کا۔ کوئی ڈرائیو ایسے کر رہا تھا، جوان تھا، کوئی 17-18 سال کا، اس کا حادثہ ہو گیا اور معالج کہنے لگے کہ نچلا دھڑ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور واقعی ختم ہو گیا تھا، نچلا دھڑ ختم ہو گیا۔ اب اس کے علاج کے لیے تو سب کچھ تو ہو گیا، لیکن اس کا فائدہ ان علاج میں نہ ہوا، یعنی جو علاج ہے وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے، یعنی اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے، کہ حرام مغز متاثر ہوا ہے۔ بات ہماری جاری رہے گی، ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکیل صاحب، میں طاہرہ بات کر رہی ہوں۔ رپورٹ سے جو آپ نے مجھے پچھلے ہفتے 2 انمول خزانے دیے تھے نا، تو وہ میں پڑھتی رہی ہوں نا، تو آج رات مجھے میرے آج کتنے دنوں سے میرے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں اور دماغ سے آگ نکلنی شروع ہو گئی ہے نا۔ تو خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری امی کے گھر میں 4-5 بھینسیں باندھی ہوئی ہے، ایک بھینس میری پیچھے لگ جاتی ہے اور میں چھت پہ چڑھ جاتی ہوں، سیڑھیوں کے اوپر چھت پہ چڑھتی ہوں نا، تو وہ بھینس کوشش کرتی ہے سیڑھیوں پہ آنے کی، لیکن وہ نہیں چڑھ سکتی، تو وہ واپس جاتی ہے میدان میں، تو وہ بندہ بن جاتا ہے نا، انسان بن جاتا ہے، انسان کا روپ دھارتا ہے وہ بھینس۔ تو وہ مجھے کہتی ہے کہ اب میں تیرے اوپر ایسا تعویذ کروں گی کہ تجھے تجھے چھت پہ تو چڑھ گئی ہے تو چھت سے نیچے تو آ کے گرے گی اور مرے گی، اگر مرے گی نہیں تو لنگڑی لولی ہو کے تو تجھے ذلتیں ملیں گی، تجھے پریشانیاں ملیں گی، تجھے دکھ ملیں گے، تیرے بہن بھائی تجھ سے مطلب کیا تو کیا انہوں نے کہا ہے، میں شارٹ کٹ کر رہی ہوں، اس نے مجھے کہا ہے، تو میں نے اس کو یہی جواب دیا ہے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، مجھے اللہ بچائیں گے، تو مجھ سے آپ میرا کچھ کریں کہ میں اب کیا کروں نا، میرے بہن بھائیوں پہ بھی اثرات ہیں، 2 بھائیوں کے بازو ٹوٹے ہیں، بہن کا بھی بازو ٹوٹا ہے، تو بہت مشکل میں، روزگار بھی نہیں ہے، بچی بھی دور ہو گئی ہے۔ جی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی مثال سادہ سی ایسی ہے کہ آپ کہتی ہیں میں گلا بھی دباؤں اور آنکھیں بھی باہر نہ آئیں، وہ تو آئیں گی۔ یہ واضح اس بات کی دلیل ہے کہ انمول خزانہ جو کہ قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے مزین ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ انمول خزانہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ ڈرانا، دھمکانا اور وظیفے سے ہٹانا، بعض اوقات ہلکے پھلکے کوئی نقصان بھی ہو جائے، اوکے اس کو چھوڑ دیں۔ اب آپ خود سوچیں، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو، حدیث کو، مبارک آیات کو، مبارک الفاظ کو، تو اس کے علاوہ اگلا راستہ پھر انہی کا نقصان ہے، انہی کا راج ہے، وہ اور نقصان دیں گے۔ آپ کے چھوڑ جانے سے، آپ کے پڑھنے کے چھوڑنے سے وہ تو نہیں چھوڑ جائیں گے۔ آپ سوچیں اس بات کو، سارا گھر پڑھے اور انمول خزانہ نہ چھوڑیں، بہت زیادہ۔ نمبر 1، نمبر 2، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر، بہت توجہ سے پڑھیں اور بہت دھیان سے پڑھیں۔ اس کو اب آپ تعداد پہلے سے زیادہ بڑھا دیں، اس کی طاقت پہلے سے زیادہ بڑھا دیں، اس پہ توجہ پہلے سے زیادہ بڑھا دیں، اور سارا گھر اس پہ توجہ دے اور سارا گھر اس پہ دھیان دے۔ اس پہ اللہ پاک کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر مستقل مزاجی سے یہ کریں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ رزلٹ ملے گا، اور آپ کو اس کی بہت زیادہ برکات ملیں گی، کمالات ملیں گے، بہت زیادہ ملیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پہ توجہ بڑھائیں، اس پہ دھیان بڑھائیں، تو اس توجہ اور دھیان پہ ہی اللہ کی رحمت ہوگی اور آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ میری آخری بات یہی ہے، انمول خزانہ نہ چھوڑیں۔ خواتین ایک وظیفہ چھوڑ دوسرا چھوڑ تیسرا، آپس میں الجھ جاتے ہیں، ٹکرا جاتے ہیں، نہ کیجیے ایسا۔ بس انمول خزانہ پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں۔ آنکھوں سے دیکھ لیا کہ شیطانی چیزوں کو اپنی پڑ گئی ہے اور وہ آپ کو دھمکانے پہ آ گئے ہیں، معلوم ہوا کہ ان کو کچھ ہوا ہے، اور ان کو کچھ ہوا ہے تو یہ ہوا ہے، تو امید ہے آپ ذرا توجہ بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا، انمول خزانہ نہ چھوڑیے اور پہلے سے زیادہ توجہ سے پڑھیے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا ان ناموں کی برکت سے، اس کلام کی برکت سے، قرآنی اعمال کی، قرآنی آیات کی برکت سے،
اللہ پاک کی حفاظت فرمائے گا, اللہ کفایت فرمائے گا, اللہ کفالت فرمائے گا, اللہ مدد فرمائے گا انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا ملتان میں ہمارے ایک جاننے والے بیٹے کا نچلا دھڑ ختم ہو گیا. اب معالج کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں. کسی سیانے نے کہا کہ کریل کی راکھ لے لیں, جلاتے ہیں لکڑی, گھروں میں جلاتے ہیں, اب بھی صحراؤں میں گھروں میں وہ جلاتے ہیں, شہروں میں تو سلسلہ ختم ہو گیا. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے گھروں میں جلائی جاتی تھی لکڑی. وہ اس کی راکھ لے لیں, جتنی راکھ ہو اس میں شہد ملائیں اور اس کو چٹائیں, اور دن میں ایک ہی انگلی اٹھا کے اس کو چٹا دیں ہر گھنٹے کے بعد, ہر گھنٹے کے بعد. بس شہد یعنی اس کا اگر 1 پاؤ شہد ہو تو اس میں آدھا پاؤ کریل کی راکھ ڈال دیں, یہ ایک آمیزہ سا بن جائے گا. اور اس کی ایک وقت میں مقدار چھوٹی آدھی چمچ ہے, دودھ کے ساتھ پانی کے ساتھ ایسے چاٹ لیں. کچھ 3 4 5 ماہ انہوں نے یہ استعمال کیا اور آہستہ آہستہ جسم میں حرکت پیدا ہوئی. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب